بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط آواز پاکستان کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح ارم احمد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ارم، آج کیا چیزیں ہیں، کیا موضوعات ہیں جس پہ آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو سر ہم بھاری دل سے اپنی جو قوم ہے اس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان اپنا جو آج کا ورلڈ کپ کا میچ ہے آسٹریلیا کے خلاف 42 رن سے ہار چکا ہے. اوہو. بات جو کریں گے جن ٹاپکس پہ ہم پروگرام میں وہ یہ ہے کہ 10 سال میں جو پاکستان کے اوپر قرضہ بڑھا ہے، زرداری کے دور میں زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور اس میں جو قرضہ لیا گیا وہ کہاں خرچ ہوا، کتنا قرض آیا اور کتنا پاکستانی عوام پہ خرچ ہوا. اس کے لیے اب پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہے. تو وہ کمیشن کیا کرے گا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسری طرف ہم بات کریں گے بھارت کے اپنے پرانے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بارے میں. پہلے انہوں نے ہمارے حکومت سے ایک اجازت لی کہ ہم آپ کی فضائی حدود استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ یہاں سے نہیں گزریں گے. تو اس بارے میں بات کریں گے. تو بنیادی طور پہ دو موضوعات ہیں. جی. ایک تو جو ہمارے پرائم منسٹر نے کل قوم سے خطاب فرمایا، اور دوسرا وزیر اعظم مودی نے جو فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس کا استعمال نہیں کریں گے. اور بشکیک جو کرگستان انہوں نے جانا ہے، جی. تو وہ کسی اور راستے سے جائیں گے. تو پہلے میرے خیال میں، کیونکہ یہ مختصر بات ہے، تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو وزیر اعظم مودی کا فیصلہ ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ کچھ دن پہلے ہی بھارت نے ہم سے سرکاری طور پہ یہ درخواست کی تھی کہ پرائم منسٹر جو انڈیا 1 طیارہ ہے جس میں پرائم منسٹر مودی سفر کرتے ہیں، وہ چونکہ انہوں نے شرکت کرنی ہے ہمارے وزیر اعظم کی طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، وہاں سربراہی ملاقات ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، تو وہاں انہوں نے جانا ہے. تو یہی شارٹیسٹ روٹ بنتا ہے پاکستان کے اوپر سے جا کر، اگر انہوں نے بشکیک پہنچنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے درخواست کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ بالا کوٹ کے واقعے کے بعد اور پلوامہ کے واقعے کے بعد اور بالا کوٹ میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی جو فضائی حدود تھی وہ اس سے پابندی لگا دی تھی. اور یہ پابندی ابھی رہے گی. پاکستان شاید 15 جون کو دوبارہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ آپ پورے ساری حدود کھول دی جائے یا پابندیاں برقرار رکھی جائیں. تو انہوں نے ہمیں درخواست دی، اور پاکستان ہمیشہ کی طرح ایک بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم نے، اور اس سے پہلے ہم سشما سوراج صاحبہ کو بھی یہ اجازت دے چکے تھے. وہی بشکیک جا رہی تھیں، فارن منسٹرز کی کانفرنس تھی، تو اس کے لیے اجازت دی، اور انہوں نے ٹریول بھی کیا، پاکستان کی جو اسپیس ہے اس کا استعمال بھی کیا، ایئر اسپیس. اب مودی صاحب نے ایک درخواست کی، ہم نے اس کو کنسیڈر کیا اور اجازت دے دیا. مودی صاحب نے کیوں 11th آور میں یہ سوچا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی 2-3 وجوہات جو میری ذہن سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو بھارت کے اندر کچھ لوگوں نے پرائم منسٹر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ساری جو ہماری کمرشل ایئر لائنز ہیں، ہمارے جو عام مسافر ہیں، وہ پچھلے 14 فروری سے، چونکہ پاکستان کی فضائی حدود بند ہے، تو ایک لمبا راستہ کاٹ کر جاتے ہیں، اپنے اپنے مقامات، اپنی منزلیں کو جا رہے ہیں. تو آپ پرائم منسٹر ہونے کا فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں بھائی؟ آپ بھی جو دوسرے بھارتی ہیں وہ ایک مشکل کا شکار ہیں، اور چونکہ آپ نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ فضائی حدود بند کر دی جائے پاکستان کی، اور پھر پاکستان نے اس پہ ریئیکٹ کیا، تو آپ بھی سفر کیجئے تھوڑا بہت آپ کو ہی معلوم ہونا چاہیے کہ فضائی حدود بند کرنے کے کیا امپلیکیشنز ہیں. تو ایک تو یہ کرٹیسزم وہاں پہ آ رہا تھا. دوسرا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا بھارت جو تھوڑا ٹیسٹ بھی کر رہا تھا پاکستان کو. ان کو یہ معلوم تو تھا کہ اجازت تو پاکستان دے دے گا، کیونکہ سشما سوراج کو اجازت دینے کے بعد ہمارے لیے کچھ ایسی چیز رہ نہیں جاتی تھی کہ ہم وزیر اعظم مودی کو اجازت نہ دیتے. لیکن انہوں نے بعد میں تھوڑا سا اس کو ری وزٹ کیا، بیکاز ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں چلا جاتا ہوں تو ایک ڈپلومیٹک پریکٹس ہوتی ہے ارم، کہ جب کوئی حکومت کا سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت کسی دوسری ملک کے اوپر سے جاتا ہے تو وہ ایک پیغام بھجواتا ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو. مثال کے طور پر اگر پرائم منسٹر مودی پاکستان کے اوپر سے جا رہے ہیں تو یہ ایک پریکٹس ہے کہ پرائم منسٹر مودی وزیر اعظم مودی کو ایک پیغام بھیجیں گے، گریٹنگز دیں گے، شکریہ ادا کریں گے. تو یہ شاید ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ میں پیغام، کیونکہ بڑے آدمی ہیں، ان کا ذہن جو ہے جس طرح چلتا ہے ہم سب کو معلوم ہے، تو ان کو شاید یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی پیغام، جب وہ ہماری فضائی حدود سے گزر رہے ہوں گے تو پیغام کوئی دیتے. ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے.
پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس اسٹیج پہ ہی لوگوں کو شاید بتا دینا چاہتے ہیں، صرف پاکستان ہی کو نہیں بلکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، خاص طور پہ چائنا اور رشیا کے لیڈروں کو بھی، کہ دیکھیے ابھی ہم پاکستان سے کوئی خاص بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کوئی میڈییٹ نہ تو کر اس لیے آپ تھوڑا سا ہمیں پش نہ کیجیے، تھوڑا سا دور رہیے آپ، کیونکہ ہمارے معاملات باہمی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تیسرا فریق اس میں آ کر مداخلت کرے، تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھی ہمیں آپ تنگ مت کریں، اور ہم نہیں چاہتے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کوئی اس قسم کا معاملہ ہو۔ تیسرا جو ہے، اگر دیکھیے اس وقت جو میری انفارمیشن ہے، پرائم منسٹر مودی اپنی تقریر میں دہشت گردی کا بہت ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہنا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کروانا چاہیے دہشت گردی کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹیررزم ایک بڑے عرصے سے نیگوشیٹ ہو رہا ہے اور بھارت اس کے پیچھے ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو، لیکن اس میں ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا، اس لیے وہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ تو یہ بھی بھارت چاہتا ہے کہ میسیجنگ بڑا کلیئر ہو جائے کہ ہم کوئی ابھی اس وقت گڈ ول جسچرز میں ہم نہیں پھنسنا چاہتے، ہم جائیں گے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، ہم وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے انفارملی بہت کوشش کی کہ یہ ملاقات ہو جائے، لیکن بھارت نے ہمیں اس کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ کلیئر میسج ہے کہ وہ نہیں بات کلیئر میسج بھارت کی طرف سے ہمیں ملنا تھا کہ بھئی آپ اس وقت کوئی ہم آپ سے انگیج نہیں کر سکتے، ہماری پالیسی وہی ہے، ٹاکس اینڈ ٹیرر ڈو ناٹ گو ٹوگیدر، کہ جب تک پاکستان بقول ان کے جو ہم پہ الزامات لگاتا رہتا ہے، جب تک پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا رہے گا، اس وقت تک ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہانہ ہے جو کہ یہ ان کی پالیسی بن کے سامنے آئی ہے، تو میرے اپنے خیال میں یہ پالیسی کچھ عرصے تک رہے گی۔ ہمیں اتنی زیادہ ڈیسپریشن شو نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مرے جا رہے ہیں، جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ہم نے ٹویٹ بھی کیا، پھر ہمارے وزیر اعظم نے فون بھی کیا، پھر خط بھی لکھا، اس کا جواب ابھی تک مودی نے نہیں دیا، تو اس وجہ سے ذکر بھی کہیں نہیں کیا، اور پھر ہم ہی خط لکھتے ہیں، پھر ہم ہی لیک بھی کر دیتے ہیں، تو جب بھی ادھر سے خط آتا ہے تب بھی ہم لیک کر دیتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں ہم بھی لیک کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ پاکستان ایٹ دا مومنٹ، گو کہ پاکستان کو اوائڈ نہیں کر سکتے، بٹ اسٹل ان کی ایک پالیسی ہے کہ فی الحال پاکستان کو ہم ذرا دور رکھتے ہیں، ہماری جو اگلے 5 سال میں انگیجمنٹ ہوگی ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ پس منظر تھا۔ امریکہ اور یورپ جانے والی جو ہیں وہ 21 پروازیں ہیں جو اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اور بھارت کو روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں روپے نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی لیکن یہ ہٹ درمی ہے نا، اب یہ لیڈر کی ہٹ درمی ہے، ٹھیک ہے اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ نقصان ہمیں بھی ایسے نقصان تھوڑا بہت ہو رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح بھارت کو ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری فلائٹس اتنی زیادہ ہیں نہیں، بھارت کی تو بہت سی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں وہ بھی آپریٹ کرتی ہیں، تو ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں 15 جون کے بعد شاید ممکن ہے کہ بشکیک میں ایک انفارمل سی کوئی ملاقات ہو جائے 3-4 منٹ کی، جس طرح پیرس میں ہوئی تھی کسی زمانے میں، تو اس سے شاید کچھ ماحول میں بہتری پیدا ہو، لیکن اس وقت بھارت کی پوزیشن یہی ہے کہ ہم نے کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ FATF کی میٹنگ بھی آ رہی ہے اگلے ہفتے فلوریڈا میں، جس میں یہ بنیادی فیصلے تو نہیں ہوں گے لیکن پاکستان کا کیس بھی ریویو ہوگا، پھر جو فیصلہ ہے وہ اکتوبر میں آئے گا، پیرس میں میٹنگ ہونی ہے پلینری میں اکتوبر میں اس سال، پھر وہاں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانا ہے یا خدا نہ خاصا بلیک لسٹ میں ڈالنا ہے، تو اس وقت بھارت کی پوری کوشش یہی ہے کہ پاکستان فی الحال تو گرے لسٹ میں رہے، اور اس کے بعد اگر ہو تو بلیک لسٹ میں بھی ڈال دیا جائے اکتوبر اس سال کے آخر میں۔ ٹھیک ہے، تو اس سال جو ہمارا بجٹ پیش کیا گیا جو کہ ابھی PTI حکومت کا پہلا بجٹ ہے اور بہت ہی مہنگا ترین بجٹ ہے، تو اس کے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے جس میں پرانے قرضوں کو کریں گے، وہ ریویو کریں گے؟ دیکھیں نا، اب مجھے ایک منیر نیازی کا شعر یاد آ رہا ہے جب میں اس قسم کی باتیں سنتا ہوں، اور کل میں نے پوری تقریر پرائم منسٹر کی سنی کہ ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، جو بات سنتا ہے وہ بات کر بھی سکتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ بنیادی طور پہ پرائم منسٹر شاید بہت اندر سے کیا کہنا چاہیے غصے میں تھے، اور کل لگ بھی رہا تھا ان کی تقریر سے کہ ایک طرف معذرت کے ساتھ بہت بری ایڈیٹڈ وہ تھی، وہ تو ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، ٹیکنیکل ہے، کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریٹ ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن یہ بہرحال دیکھیے ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم ہیں،
اگر ریکارڈنگ کے بعد بھی 2 دفعہ ان کی آواز چلی جاتی ہے, کبھی کیمرہ زوم ہو جاتا ہے, ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے, تو یہ ہمارے ملک کے وقار کے مطابقت نہیں رکھتا, اس سے مناسبت نہیں رکھتا. تو ان چیزوں کو جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے ریفلیکٹس پورلی آن آور گورنمنٹ ان آور کنٹری ایز اے ہول, کہ کس قسم کے ہم لوگ ہیں کہ ریکارڈنگ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا, اس پہ ہماری وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ 9:30 بجے کا ٹائم بھی اناؤنس. اب دیکھیے نا, ٹائمنگ کے بعد ٹائمنگ کا بھی لے لیجئے. پہلے تو چلیں ٹیکنیکل پہلے ہم 9:30 بجے تک انتظار کرتے رہے, پھر 9:30 سے شاید وہ ہوا 11 بجے کریں گے, پھر اس کے بعد 10 کم 12 بجے, پھر فائنلی 10 کم 12 بجے میرے خیال میں ان کی ٹیلی کاسٹ ہوئی جی, اور پہلے 2 منٹ 3 منٹ کے بعد یہ آواز چلی گئی. تو یہ ٹیکنیکل جو پرابلمز رہے ہیں اس ریکارڈنگ میں, یہ جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں تو ان سے حساب کتاب لینا چاہیے, تاکہ ان کے لیے ایک الگ کمیشن ایک الگ چلو ان کی چھوٹی سی کمیٹی بنا دیتے ہیں, کمیشن رہنے دیتے ہیں. تو یہ تاکہ اس قسم کی غلطیاں دوبارہ نہ ہوں. یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان کا معاملہ ہے, یہ ہمارے ملک کے وقار کا معاملہ ہے. اس لیے جو ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کو ایزیلی اور لائٹلی لے کر آگے پیچھے نہیں کر دینا چاہیے. یہ معاملات ہوتے ہیں جو کہ فیوچر میں ان غلطیوں کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ دہرائی نہ جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے. پی ٹی وی فواد چودھری صاحب اگر ہوتے تو میرے خیال سے شاید وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر لیتے. آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ فردوس عاشق اقوان صاحبہ کو تو بہت ایکسپیرینس ہے. اچھا, ان سے ہینڈل نہیں ہوا, اور یہ بھی دیکھیے نا کہ ان کو خود علم نہیں تھا کہ کب ہمارے پرائم منسٹر نے اسپیچ ڈیلیور کرنی ہے. لیکن دیکھیے نا, وہ تو جو پرائم منسٹر آفس نے ٹائم دیا ہوگا فردوس عاشق اقوان صاحبہ کو, وہی انہوں نے بتا دیا ہوگا. پھر ریکارڈنگ میں شاید کوئی ڈیلے ہو گیا ہو, پرائم منسٹر بار بار اپنی ریکارڈنگ دیکھ بھی رہے ہوں, کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ اندر کیا معاملات ہیں. اویئر تو رہنا چاہیے تھا نا ان کو. ہاں, اس وقت موجود ہونا چاہیے تھا پی ایم آفس میں. اب یہ الگ بات ہے کہ جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو آیا فردوس عاشق اقوان صاحبہ ان کے ساتھ وہاں موجود تھی کہ نہیں. میرے اپنے خیال میں ایسے معاملات میں یا ایسے اوکیزنس پہ انفارمیشن جو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں یا انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ یوزلی پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں, بینگ ہز اور ہر اسپوکس پرسن. تو بہرحال یہ اب ڈیٹیلز کی باتیں ہیں, اس پیچھے پھر آتے ہیں بعد میں. اس پیچ پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. اس وقت چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, بات ہو رہی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کل کے جو انہوں نے ایک تقریر کی ہے اس کے بارے میں, اور اس تقریر میں کچھ مذہبی اصطلاحات استعمال کی گئی جن کے بارے میں ایک مخصوص حلقے میں اور اس کے علاوہ کچھ عوام میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو بس اب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل تقریر ہمارے پی ایم نے کی, ہمارا سب کا خیال یہ تھا کہ وہ بجٹ پہ جو ہے کچھ ہمیں بتائیں گے, کچھ مزید تفصیلات بتائیں گے, جو فلسفی ہے بجٹ کی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے, ہم استفادہ کریں گے ان کی تقریر سے. جی. لیکن جب تقریر شروع ہوئی تو یقیناً وہ لگ رہے تھے کہ بڑے انکمفرٹیبل سے لگ رہے تھے مجھے, جو باڈی لینگویج ان کی تھی. ٹھیک ہے. یا تو وہ اس لیے انکمفرٹیبل تھے, ایک تو کام کی زیادتی ہے آبویسلی, پھر جو وہ چاہتے ہیں اور جتنا جلد وہ ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے. شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مسائل جو پاکستان جو چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں وہ بہت گھمبیر ہیں اور ان کے اتنے آسان سلوشنز بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو اس وجہ سے وہ لگ رہا تھا کہ تھکے بھی لگ رہے تھے, تو ایک غصہ تھا ان کے لہجے میں. تو بات جب انہوں نے شروع کی تو اس میں مجھے جو محسوس ہوا کہ شاید ابھی یہ بجٹ بات کریں گے, ابھی بجٹ بات کریں گے, لیکن وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. دیکھیے ارم, ہم سب جو پاکستان ہے مسلمان لوگ رہتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں, ہم مسلمان اچھے ہیں برے ہیں, یہ فیصلہ نہ آپ میرے بارے میں کر سکتی ہیں نہ میں آپ کے بارے میں کر سکتا ہوں. یہ بھارت اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک پرسنل سا معاملہ ہے کہ کون کتنا اچھا مسلمان ہے, کتنا برا مسلمان ہے. اس کے بارے میں ہمیں کوئی رائے بھی نہیں دینی چاہیے. جہاں تک وزیر اعظم, لیکن اگر آپ ایک اسلامی تاریخ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ خدا را
ہم روزمرہ کی زندگیوں میں تو جو بھی الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اس میں بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے. بالکل. لیکن جب ہم اپنے اسلام میں صحابہ کرام کے متعلق بات کرتے ہیں یا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بڑی احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ ان کی تعظیم بڑی ضروری ہے. اور میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ عمران خان نے کل جو الفاظ یوز کیے ان کے دل میں صحابہ کرام کی توقیر یا تعظیم نہیں ہے, یہ میں قطعاً میں سوچ بھی نہیں سکتا. جی. لیکن شاید ان کا ایک طریقہ ہے یا ان کا ایک انداز بیاں اس طرح ہے کہ بات ہوتی کچھ ہے اور بن کچھ جاتی ہے. بالکل. اب ہوا مثال کے طور پہ 2 چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو پھر تاریخ سے کوئی شاید ناواقفیت بھی ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے, کیونکہ ہم اسلامی تاریخ اتنے شوق و ذوق سے پڑھتے بھی نہیں ہیں. جی. اب مثال دے لی, جنگ بدر کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی جنگ بدر میں 1313 صحابہ کرام آئے, 313 آئے, اور اس کے بعد بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے, وہ غزوہ میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے. غزوہ بدر میں تو یہ کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے, اس لیے وہ پیچھے رہ گئے اور صرف 313 صحابہ آئے. اب دیکھیے یہ بات حقیقتاً غلط ہے, کیونکہ وہ پہلی جنگ تھی, وہ پہلی جنگ تھی, لیکن بہت سے صحابہ ایسے تھے جو تڑپ رہے تھے شہادت کے لیے, لیکن ان کو بہت سی وجوہات کی بنا پر وہ شامل نہیں ہو پائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے, 2 بیٹیاں ان کی بیاہی ہوئی تھیں حضرت عثمان کے ساتھ, حضرت رقیہ رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ غزوہ بدر کا وقت آیا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی, شدید بیمار تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ رقیہ بہت بیمار ہیں تو آپ وہاں ٹھہریے. اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت غزوہ بدر میں نہیں جائے گی. بالکل. یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ تھوڑی سی اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات جو ہوئی وہ جنگ غزوہ احد کے بارے میں ہوئی کہ جی مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم تھا اس کی تعمیل نہیں کی اور لوٹ مار میں لگ گئے. اب یہ بہت غلط بات ہے اور یہ حقیقت سے بھی بالکل دور کی بات ہے. ہوا کیا تھا, ایک گھاٹی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ مسلمان جب جنگ لڑ رہے ہوں گے کافرین کے ساتھ تو ایک گھاٹی سے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کریں گے. تو انہوں نے کچھ لوگوں کو, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں کچھ لوگوں کو وہاں گھاٹی پہ متعین کر دیا کہ آپ یہاں رہیں اور جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے آپ نے اس گھاٹی کو چھوڑنا نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے. اب ہوا کچھ یوں کہ جب اور جنگ ختم ہونے کی کچھ علامات اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا اور جو کافر تھے یا مکہ کے جو لوگ تھے وہ بھاگنے لگے, تو گھاٹی میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو کافر بھاگ رہے ہیں اور جنگ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ جو مال غنیمت ہے اس کو پھر لپیٹنے کا وقت آ جاتا ہے, سمیٹنے کا وقت آ جاتا ہے. تو گھاٹی کچھ لوگوں نے چھوڑ دی. حضرت خالد بن ولید چاہتے تھے کہ نہ چھوڑا جائے اس وقت تک بھی, لیکن بہرحال ان صحابہ کا خیال تھا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں کیونکہ کافر بھاگ رہے ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ خدا نہ خاصہ یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کہ ان کی تعمیل کے خلاف کوئی ہمارے صحابہ کرام نے کوئی کام کیا. تو یہ تاریخ سے ناواقفیت بھی جو ہے یہ بھی ایک بڑی ظالم چیز ہے, اس لیے جو بات کی جائے وہ کانٹیکسٹ میں کرنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں جو کمیشن انہوں نے بنایا ہے, اس میں FIA, IB, ISI ہے, FBI ہے اور SCCP اور دیگر ادارے بھی شامل ہیں. سارا وہی ہے جو پہلے GITs بنتی رہی ہیں پہلے, اس میں بھی انہی اداروں سے لوگ شامل ہوتے رہے ہیں. میرا پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے. اس کا مینڈیٹ جو ہمیں معلوم پڑتا ہے پرائم منسٹر کی کل کی تقریر سے کہ جو پچھلے 10 سال میں قرضے ہم نے لیے ہیں ان کی تحقیق کرے گی کہ وہ قرضے گئے کہاں, وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا. چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس کا جو پیریڈ ہے وہ 10 سال ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سال اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سال, 2008 سے لے کر 2018 تک. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے معاملہ اس کو تحقیقات کرے گی. دوسرا کویسچن جو اٹھتا ہے کہ اس کا ٹرمز آف ریفرنس تو یہی ہو گیا مور اور لیس. دوسرا یہ ہے کہ
اس کا یہ مینڈیٹ دے گا کون اس کو، اس کمیشن کو؟ آیا یہ کیبنٹ سے اس کی اپروول لی جائے گی اس کمیشن کی، یا پھر پارلیمنٹ کے پاس جایا جائے گا، یا پھر جوڈیشری سے اس کا مینڈیٹ لیا جائے گا؟ اس کو کس طرح لیگلائز کیا جائے گا اس کو؟ کیونکہ جب اس کا کام ہوگا، اس کی جب رپورٹ بنے گی تو اس کی لیگل کوئی حیثیت بھی تو ہونی چاہیے نا اس کمیشن کی. تو وہ جو لیگل اتھارٹی ہے یا جو لیگل مینڈیٹ ہے وہ کہاں سے آئے گا، یہ ابھی تک ہمیں واضح نہیں ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے. تیسرا جو میرا نقطہ ہے وہ شاید یہ بھی ایک طریقے سے لوگ بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیے نیب ایک طرف کاروائیاں کر رہا ہے اور بالکل بجا کر رہا ہے. میں اس پہ قطعاً مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے. کیا پی ایم ایل این اور کیا پیپلز پارٹی جعلی اکاؤنٹس بھی بنے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اس پہ تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے. میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں اور ان سب کو سزا بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن دوسری طرف میرا اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیب اپنی کارروائی کر رہا ہے، اس کو کرنے دیجیے. اب آپ نے ایک اور پینڈوراز باکس کائنڈ آف چیز کھول لی ہے. اس وقت حکومت کی جو پریورٹی ہونی چاہیے وہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے میں اور دوسرے جو ہمارے بیرونی اور اندرونی مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں لگنے چاہیے. اگر ہمارے پرائم منسٹر خود اس کو ہیڈ کریں گے کمیشن کو تو پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہمارے اگلے 4 سال بھی انہی چیزوں میں گزر جائیں گے. اب خدارہ بند کر دیجئے، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آپ اس کو دیکھیں نا، جو چیزیں پچھلے 10 سال میں ہو گئی اب ان کو اب انڈو تو نہیں کر سکتے. اب ہمیں تو آگے بڑھنا ہے نا. اب اگر ہم ماضی میں ہی رہیں گے کہ کس طرح کہاں غلطیاں ہوئیں، کیوں ہوئیں، تو اس میں تو پھر ہم الجھے ہی رہیں گے. اب ہمیں الجھن سے سلجھاؤ کی طرف جانا ہے، اپنے مسائل کو سلجھانا ہے. تو میری تو یہی درخواست ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ ہم سب جانتے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، کرپشن کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کو ڈیفینڈ نہ کریں. کرپشن کے خلاف بالکل آپ جائیے، کرپشن جنہوں نے کی ہے ان پہ لیجیے، لیکن یہ جو معاملہ اس طرح کرپشن کا نہیں ہے، یہ انکمپیٹنس کا ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ اس میں کرپشن بھی انوالوڈ ہو. آفٹر آل اگر ہمیں 24,000 ارب روپے اگر آئے ہیں 10 سال میں تو وہ کہاں گئے معلوم. اور یہ ساری انفارمیشن منسٹر فائنانس کے پاس اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کے پاس یہ ہوگی. ایک سمپل آڈٹ سے حل ہو سکتا ہے. تو اس کو ایک پولیٹیکل چیز بنانا، ایک ہائپ کریٹ کرنا، ماحول کو مزید خراب کرنا، حکومت کو اپنے جو اس کے اہداف ہیں اس سے دور لے کر جائے گی. اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. پہلے بھی بہت سے کمیشنز بنے، پہلے بھی بہت کچھ ہوا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ چونکہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی تو اس قسم کے جو ہیں چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں تاکہ عوام کی توجہ ان کی پرفارمنس کی طرف نہ جائے. تو میری تو ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اپنے کام پہ توجہ دیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ دین واٹ ہیڈ ہیپنڈ ان دا پاسٹ. بالکل. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز لیں گے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. ایک غلطی ہوگی اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ایکچولی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ خالد بن ولید جو لشکر آیا تھا گھاٹی پہ حملہ کرنے کے لیے وہ خالد بن ولید کی سربراہی میں آیا تھا. اس وقت خالد بن ولید تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ کافروں کے لشکر کے ساتھ ہی تھے. تو یہ ایک تصحیح بڑی ضروری تھی اور آئی ایم گلیڈ کہ میرے اپنے اسٹوڈیو میں ہی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. تو آئی ایم سوری فار دیٹ. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی ہاں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد شفیق بول رہا ہوں. جی باسط صاحب. جی شفیق صاحب. جی نوشہرہ سے بتائیے، فرمائیے شفیق صاحب. ہیلو. جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی کہنا یہ جی کہ یہ عمران صاحب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، آپ کے بقول یہ کمیشن انہوں نے ابھی بنایا ہے، تو یہ ایسے نہیں کر سکتے جیسے ہمارے مولانا فضل رحمان صاحب ہے جو آج اس کا بیان بھی ہم پڑھ رہے تھے. اس سے عمران صاحب کو بہت کچھ معلومات مل سکتی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ادارے صحیح نہیں ہیں اس ملک کے، کیونکہ ان کو وسیع تجربہ ہے، 50-40 سال سے یہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور تو یہ وقت ابھی ہمارے پاس اتنا ہے بھی نہیں
تو لہذا آپ اس کے بارے میں ذرا میں سمجھائے، اگر یہ مشورہ آپ عمران صاحب کو دے دیں کہ فضل الرحمان نہیں عمران صاحب دیکھیں، عمران صاحب کے پاس تو مشورہ دینے والے بہت ہیں، ایک پوری ایڈوائزرز کی ٹیم ہے اور پھر معاونین بھی ان کے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو مشورہ دینے والے. لیکن ہماری تو صرف درخواست ہی ہو سکتی ہے، اور درخواست ہماری یہ ہے کہ کمیشن تو آپ بنا لیں گے، اس کا ٹرمز آف ریفرنس بھی آپ نکال لیں گے، کچھ اس کا قانونی صورت بھی دے دیں گے، اور پھر اگلے 5 سال آپ اگر اس طرح ہی ضائع کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا پریروگیٹو ہے، آپ کریں. لیکن میری درخواست تو آپ کو یہی ہوگی کہ آپ خدا را اس وقت ان کاموں پہ فوکس کیجئے جس کا ایک سمپل آڈٹ سے حل ہو سکتا ہے، جس طرح ہر ادارے میں ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ریکارڈ سارے موجود ہوں گے، تو اس پہ اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا بات ہے. آپ بنیادی طور پہ اپنا جو کام ہے وہ اب کیجئے خدا را، تاکہ 4 سال کے بعد ہم دوبارہ اور عوام دوبارہ پھر آپ کو منتخب کر کے وزیر اعظم بنائیں. ٹھیک ہے نا. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی امجد بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی امجد صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تقریر پہ بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر صاحب سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 10 سال کا جو پیریڈ ہے اس کو 10 سال سے پیچھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ عمران خان صاحب خود بھی کہتے رہے ہیں 2008 میں پرویز الہی صاحب جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، پنجاب میں ڈاکو ڈکیت ہیں، ڈاکے پڑتے رہے ہیں. اب کیا ہوا ان کو؟ لیکن وہ ان کی ایکچولی کنٹینشن یہ ہے کہ جب یہ آئے تھے 2008 میں تو اس وقت تک پاکستان پہ جو قرضے تھے وہ 6,000 ارب تھے، اور ان کے 10 سال کے عرصے میں 6,000 سے 30,000 ہو گئے، تو 24,000 دیکھیں نا پڑ گیا. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پہلے تو جو قرضے آتے رہے ان کے خیال میں اس کا استعمال ٹھیک ہوتا رہا ہے، لیکن 10 سال میں جو قرضے آئے ٹھیک نہیں ہوا، ہینس کمیشن. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کراچی سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عارف. جی عارف صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو پچھلے 10 سال کا جب یہ حساب کتاب کے لیے کمیشن بنایا ہے تو 3 سال کے حساب کتاب تو حفیظ شیخ صاحب خود ہی دیتے نا، وہ تو اس 10 سال میں موجود تھے نا وزیر خزانہ سے. اب تو پوسٹ کی تھوڑی کمی ہے، مشیر ہیں. جب فل فلیج وزیر خزانہ تھے تو اس وقت کا حساب وہ دے دیں، وہ باقی 7 سال کا رہ جائے گا، کام تھوڑا کم ہو جائے گا. بالکل وقت ضائع. ایک اور جو ہے محاورہ بڑا مشہور بنی سنتا رہتا ہوں کہ عدالتی اس میں کہ تاریخ پہ تاریخ کرپشن میں بھی ہو رہا ہے، کمیشن پہ کمیشن رزلٹ پتا نہیں. وہی ہے، یہی ہے پاکستان میں کتنے کمیشن پہلے بھی بنے اور ہر معاملے میں بنے، کیا رزلٹ نکلا ابھی تک. دوسرے پہ ایک اور بات بھی ہو رہی ہے نا اسی سارے سینیریو میں کہ سب کے خلاف نیب نے کیے، تو پی ٹی آئی سے صرف علیم خان صاحب کے ساتھ نہیں. اس میں دیکھیے نا جو بات ابھی کی ہے امجد صاحب نے بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی اتنے کیسز ہیں، تو ذرا 2008 کے بعد بھی جائیے نا، اس سے پہلے بھی ذرا جائیے، ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن چونکہ اب ان کا اپنا ایک کنٹینشن ہے تو یہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے. پھر وہی میٹنگز ہوں گی، یہ لوگ بیٹھیں گے، کتنے گھنٹے ضائع کریں گے پتہ نہیں، اور کتنے پیسہ ضائع ہوگا اس پہ، اور کیا کیا نہیں ہوگا، اور نتیجہ زلچ. آئی کین ایشور یو، آج بیٹھ کے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا. ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی میں رزاق بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 10 سال کے لیے یہ جو کمیشن بنا رہے ہیں تو کمیشن بنانے سے تو فائدہ نہ تو پہلے کبھی ہوا ہے نہ کوئی ابھی آج ہوگا. جیسے کہ عبدالباقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ تو موجود ہے. اگر یہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ یہ کانٹریکٹر جن کو انہوں نے کانٹریکٹس ایوارڈ کیے ہیں یہ ان کا آڈٹ کریں. جب یہ ان کا آڈٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کسی نہ کسی حتمی صورتحال کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی تجویز ہے. دیکھیے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوتی. ہم سب جانتے ہیں کرپشن ہوتی ہے، ہر ادارے میں ہوتی ہے، اور ہر ادارے میں ہوتی ہے. کوئی بھی اس سے پاک نہیں ہے، اور یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے. اب اس کرپشن کو کس طرح دور کرنا یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس کے لیے ضروری ہے. اور دیکھیے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ عمران خان لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ کم از کم فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. لوگوں کا یہ ایک امپریشن ہے عمران خان کے بارے میں. لیکن جو ان کے ساتھی ہیں
ان کے بارے میں تو دوسری پارٹیز میں سے آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو، اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے. مدینہ کی ریاست اس طرح تو نہیں بنتی نا کہ آپ اپنی پارٹی میں جو آپ کے لوگ ہیں جن پہ کچھ کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، چارجز ہیں، آپ ان کی طرف دیکھنا بند کر دیں اور صرف جو آپ کے اوپوننٹس ہیں آپ ان کو دیکھنا شروع کر دیں. پھر مدینہ کی ریاست سے ایک اور بات بھی یاد آئی کہ مدینہ کی ریاست بڑا اچھی بات ہے، آپ بنائیے، لیکن یہ جو معیشت آپ کی اس وقت جو کل ہم بھی ذکر کر رہے تھے نا ارم، کہ ایک ویشیس سرکل میں پھنس گئی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام کے زرعی اصول ہیں، جو دین نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو تقریباً امپلیمنٹ کرنے کی تو کوشش کریں. زکوٰۃ اور عشر کا اتنا بہترین نظام دیا ہے قرآن نے ہمیں، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا کہ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو اگر آپ نافذ کر دیں تو آپ یقین جانیے کہ کسی سے ٹیکس لینے کی ضرورت ہی آپ کو نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو زکوٰۃ اور عشر ہے وہ ٹیکس ہی ہے. اور اس وقت لوگ کیوں ٹیکس نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ زکوٰۃ بڑی پابندی کے ساتھ دیتے ہیں لوگ، وہ جو کچھ بھی ہو جائے زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ٹیکس دینے سے گھبراتے ہیں. اگر آپ ٹیکس کے سسٹم کو، ٹیکس و زکوٰۃ اور عشر کے سسٹم کو تھوڑا سا انسٹیٹیوشنلائز کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن کوئی جاتا نہیں ہے اس طرف، اور اس لیے نہیں جاتا کہ جو ہمارے بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہیں ہارورڈ سے اور آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. یہ جو بڑے بڑے ہمیں جارگنز اکنامکس کے پڑھاتے ہیں، فزیکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹس ڈیفیسٹ، یہ اور وہ، میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن اور پتہ نہیں کہاں سے سود کی جو بتایا جاتا ہے. تو اس کا بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل حل اور بھی ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک بہت زبردست آپشن ہے ہمارے پاس اگر ہم اس کو صحیح طور پہ امپلیمنٹ کر پائیں. اچھا، ایک بات مجھ سے رہ گئی آپ سے پوچھنا سر، وہ یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے فرمایا کہ میری جان بھی چلی جائے تو بھی میں کروں گا. یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی؟ پتہ نہیں، یہ ریٹرک ہے، یہ سارا جو پولیٹیکل، جب غصے میں آتے ہیں نا تو ہمارے پالیٹیشین باتیں کرتے ہیں. اب یہ ایک سیاسی بیان تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک سوبر انداز سے، طریقے کے ساتھ، میں اب کیا میں کہوں کیونکہ بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جلسوں پہ تو یہ تقریریں اچھی لگتی ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جب آپ قوم سے خطاب کر رہے ہیں، پھر آپ ایک اور بھی غلطی میں نے کل پکڑی، اب اس کو میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے آپ پکڑ لیتے ہیں چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن کل پرائم منسٹر نے قوم کو السلام علیکم نہیں کہا کسی طور. بالکل سفارتی کا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہوا، لیکن یہ معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں ذاتی طور پہ ہچ کے چاہتا ہوں اس قسم کی باتیں کرنے سے، لیکن کیا کروں، آج میں بھی شاید بہک گیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات. پاکستان زندہ باد.